Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. दिल्ली चलो से भारत बंद तक का अब ये सफ़र जारी है। भारत की सरकार और फार्मर्स यूनियंस के बीच में कोई मामला तय नहीं हो सके। इसके साथ साथ आज के सुपर चैट में हम बातचीत करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के एक बार फिर इनकार के हवाले से। उन्होंने कंसीड करने से इनकार किया। उन्होंने कहा है कि अगर मैं हारा होता तो मैं ज़रूर हार मानता, लेकिन मैं नहीं हारा हूँ, मुझे हराया गया है इलेक्शन फ्रॉड में, एलिजिडली, कोट अनकोट, वो उनका कहना है। इसके साथ साथ दुनिया भर में बातचीत हो रही है वैक्सीन के हवाले से कि वैक्सीन पूरी दुनिया में पहुंचना शुरू हो जाएगी जल्द, लेकिन पहुंचते पहुंचते दुनिया के तमाम हिस्सों में कितना वक्त लगेगा, कितनी इफ़ेक्टिव होगी वैक्सीन, ये एक अलग बहस है और इस पर बहुत ही सेंसिटिव डिबेट्स अक्रॉस द ग्लोब हो रही हैं। आज के सुपर चैट में आज हम बातचीत करेंगे इन गर्मा गर्म मौज़ूआत के हवाले से। भारत का जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है जो 26 नवंबर से शुरू हुआ था, अब तक चल रहा है और 5 बार सरकार और फार्मर्स यूनियंस के बीच में मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन मामला तय नहीं हो सके। भारत की जो मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपोजिशन की, वो फार्मर्स के हक़ में बोल रही हैं। सरकार भी कहती है कि हम भी फार्मर्स के हक़ में हैं, लेकिन फार्मर्स को बात समझ नहीं आ रही, उनको भड़काया जा रहा है, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। बहरहाल ये एक ऐसा सेंसिटिव मसला है जिस पर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है। ख़ास तौर पर जो हमारी पंजाबी बरादरी, जो सिख बहन भाई दुनिया भर में रहते हैं, वो इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी कार रैलीज़ कर रहे हैं। इन पर मैं आज अपना तजिया आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले भारत में भारत बंद की जो बात हो रही है, दिल्ली चलो की जो बात हो रही है, किस तरह पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और फार्मर्स की जो एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ग्रोह हैं और उनके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपना ज़ोर दिखा रही हैं। और इस सिलसिले में ANI की कर्टसी के साथ हम आपको जो वहाँ का मंज़र है उसका एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं।
تو آپ نے ہریانہ دہلی کے بارڈر پر جو دہلی چلو کی مہم ہے اور جو اب بھارت بند میں بدلتی جا رہی ہے اس کی ایک جھلک دیکھی، جس میں ہمارے فارمرز وہ اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم رستے بند کر دیں گے، جو کسی بھی ڈیموکریسی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور اس کی ہم پروٹیسٹ جہاں کہیں بھی ہوں اس کی ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی زور دینا چاہتے ہیں کہ جو ڈائیلاگ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ وہ کیسے ممکن ہو سکتے ہیں تاکہ گورنمنٹ بھی جو ان کی امنگیں ہیں ان کو سمجھ سکیں، اور فارمرز بھی جتنی انکنوینئنس ان کے اپنے لیے ہے یا جنتا کے لیے ہے وہ کم ہو سکے۔ بہرحال بھارت میں تو یہ ایک بہت ہی ڈیموکریٹک سرکار ہے، ہمیشہ سے ڈیموکریسی وہاں پہ رہی ہے، اور اسی ڈیموکریسی کی کنٹینیوشن میں یہ سارا پروسیس چل رہا ہے۔ پرائم منسٹر نریندر مودی کا کہنا ہے کہ بھڑکایا جا رہا ہے، اپوزیشن پارٹیاں پیچھے ہیں، اور سرکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے فارمرز کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ فارمرز کا یہ کہنا ہے کہ جتنے نیو جو فارمر بل تھا اس کے جو 3 لاز ہیں ان سب کو ریپیل کیا جائے۔ سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ہم بات چیت میں کچھ اس میں سے چینجز کو ایکسیپٹ کر لیں گے لیکن ریپیل نہیں ہو سکتے، لیکن یہ وہاں کی صورتحال ہے۔ وہاں پر جو صورتحال ہے وہ تو بہت ڈیموکریٹک ہے۔ وہاں کی جو صورتحال ہے وہ جب شروع میں فارمرز نے پروٹیسٹ 26 نومبر 27 نومبر کو شروع کیا تھا، تو اس وقت جب بھی کہیں دنیا میں پروٹیسٹ ہوتا ہے تو بہت زیادہ پولیس بھی اکٹھی ہوتی ہے۔ جتنا بڑا پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پبلک کی انکنوینئنس نہ ہو، ہائی ویز کو بند نہ کیا جائے۔ تو اس پہ کینیڈا کی سرکار نے بھی اپنا کنسرن ظاہر کیا، جو صاف لگتا تھا کہ جو ہمارے کینیڈین پولیٹیشینز ہیں ان کے کہنے پہ۔ ابھی آپ یہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پہ مالٹن میں جہاں ہمارا اسٹوڈیو ہے، یہاں پر یہ کل ایک بہت بڑی ریلی ہوئی جو میں سمجھتا ہوں کئی کلومیٹر لمبی تھی، جس میں ہماری جو سکھ برادری ہے، جو سکھ بہن بھائی ہیں، انہوں نے یہ مل کے ایک ریلی کی اپنی سالیڈیرٹی شو کرنے کے لیے جو فارمرز ہیں وہاں پہ۔ اور جو اس وقت فارمرز کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے بھارت میں، وہ اگرچہ وہاں کے یہی کلیم ہے کہ آل انڈیا فارمرز ایسوسیشن اس میں ہیں، مگر جو ہمارے سکھ بہن بھائی ہیں وہ اوور ویلمنگلی بھارت میں آگے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ جو سالیڈیرٹی شو کی جا رہی ہے، وہ یہاں پر جو ہماری سکھ برادری ہے وہ سالیڈیرٹی شو کر رہی ہے۔ بہت بڑی کار ریلی جس کی آپ نے جھلک دیکھی، اور اس جھلک سے آپ کو اندازہ ہوا کہ کتنی بڑی کار ریلی ہے جو کووڈ کے زمانے میں ہو رہی ہے، لیکن یہ سیف ہے اس لیے کہ سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نیو یارک میں بھی اسی طرح کی کار ریلیز ہو رہی ہیں، اور امریکہ کے کئی شہروں میں ہو رہی ہیں، یو کے میں ہو رہی ہیں، اور یورپ کے کئی شہروں میں ہو رہی ہیں، سالیڈیرٹی شو کرنے کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے، سالیڈیرٹی پیسفل طریقے سے شو ہونی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا پر شور ہے، جو سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ ہے، وہ بہت ہی اگلی ہے اور وہ بہت ہی شور شرابے والی ہے۔ اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ کافی زیادہ ایک دوسرے کو ایکیوز کرنے والی ہے، یہاں تک کہ سوشل میڈیا پہ کہیں کہیں ہمارے ٹیگ ٹی وی کا بھی ذکر آتا ہے، اور اس کو بھی کچھ دوست، خاص طور پر جو ہمارے پنجابی برادری کے دوست ہیں، میں خود بھی پنجابی ہوں، وہ شاید پورے ہمارے شوز نہیں دیکھتے، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم بیلنس بات کر رہے ہیں، لیکن وہ شاید اس بات سے متفق نہیں ہوتے۔ ایسا بھی اکا دکا میں نے کوئی پوسٹ دیکھی ہیں کہ وہ اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ ہم بھارت کی سرکار کی زیادہ حمایت کر رہے ہیں اس مسئلہ پہ، اور جو فارمرز ہیں ان کی حمایت نہیں کر رہے۔ فرض کیجئے ہم فارمرز کے پیچھے جو پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہیں یا جو ایلیمنٹس ہیں ان کو نہ بھی سپورٹ کریں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس مسئلے کو سمجھ نہیں رہے۔
ہم فارمرز کے درد کو بھی سمجھتے ہیں, ان کی انٹینشن کو بھی سمجھتے ہیں. وہاں بھارت میں جو فارمرز ہیں, چاہے وہ میرے اپنے پنجابی بہن بھائی ہوں, چاہے کسی بھی کمیونٹی کے فارمرز ہوں, ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں, اور سرکار بھی ان کو بہت سیریس لے رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو سالیڈیرٹی شو ہو رہی ہے, اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ سالیڈیرٹی ان کے ساتھ تو شاید کم ہے, مگر یہاں پہ اپنے ہی لوگوں کو, اپنی ہی کمیونٹی کے اندر جو ہے دکھاوے کے لیے زیادہ ہے, بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. میں جب یہ دکھاوے کی بات کرتا ہوں تو میں اس کو نیگیٹو میننگ میں نہیں کہہ رہا, یہ بھی پازیٹیو ہے کہ جب ہم یہاں پر کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں سالیڈیرٹی کے لیے اپنے بیک ہوم کے ساتھ, چاہے اسرائیلی کمیونٹی ہو, چاہے ہمارے سکھ بہن بھائی ہوں, چاہے پاکستانی لوگ ہوں, چاہے مڈل ایسٹرن سیریا کے ہوں, چاہے آرمینین ہوں, چاہے چائنا کے حامی ہوں, یا ہانگ کانگ میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے حامی ہوں, چائنا کے خلاف ہوں, تو وہ سب کے سب اپنی اپنی پوزیشن لیتے ہیں, اور سب کو اپنی پوزیشن لینے کا حق ہے, ایز لانگ ایز وہ پیسفل رہیں اور وائلنس میں نہ بدلیں. یہاں پر جو ہمارے بہن بھائی, خاص طور پر پنجابی جو میری اپنی برادری کے لوگ ہیں, وہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ریلیز کر رہے ہیں, ایز لانگ ایز وہ پیسفل ہیں, ہم ان کے پیسفل پروٹیسٹ کے مکمل طور پر حامی ہیں. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس پہ سوشل میڈیا پہ گال گلوچ ہو رہی ہے یا بہت برا بلا کہہ رہا ہے, تو وہ اس پہ دکھ ہوتا ہے, چونکہ اس سے ہماری اپنی ہی کمیونٹی کا امیج اور امپریشن جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. یہاں پر جو ہم اتنی بڑی بڑی کار ریلیز کر رہے ہیں, اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم کینیڈین سسٹم کو یا امریکن سسٹم کو یا یورپین سسٹم کو, پولیٹیکل سسٹمز کو, میری مراد یہ ہے کہ ہم اپنی اسٹرینتھ بھی, اپنی ورتھ بھی بتانا چاہ رہے ہیں. اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے, چونکہ پھر جب دوسری طرف سے جو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری نہیں کرتے, جب وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو پسند نہیں آتی, جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو دوسروں کو پسند نہیں آتی. یہ اب دنیا میں سوشل میڈیا کے ایج میں ٹینشنز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لیکن میری ٹیگ ٹی وی کی طرف سے, اور میں اپنے بہاف پر بھی, ٹیگ ٹی وی کے بہاف پر بھی تمام پارٹی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس سلسلہ میں تمام پارٹیز کو سویلائزڈ وے کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے, کیونکہ سویلائز طریقے سے بیہیو کرتے ہوئے ہم اپنا ہی اچھا امپریشن دیں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بہت زیادہ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں بھی ہو رہی ہیں, الج بھی کیا جا رہا ہے کہ ان پروٹیسٹ کے پیچھے باہر کے ایلیمنٹس ہیں. باہر کے ایلیمنٹس بھی اگر کسی پروٹیسٹ کے پیچھے ہوں تو میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ اگر وہ مدعا جینون ہو. فارمرز کا مدعا مجھے جینون لگتا ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. سرکار جو کہہ رہی ہے وہ بھی, ان کی بات میں بھی وزن ہے. سرکار نے بھی, بھارت کی سرکار نے بہت سارے پیمفلیٹس, بہت سارا سوشل میڈیا پہ جو ان کے بارے میں مس انفارمیشن ہے ان لاز کے کانٹیکس میں, اس کے بارے میں پبلش کیا ہوا ہے. تو میری دونوں طرف سے یہی اپیل ہے کہ دونوں طرف سے وہ ایک دوسرے کی بات سنیں, اور بھارت میں تو ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں. اور ابھی جو فرائیڈے کو بھی میٹنگ ہوئی سرکار کی اور فارمر ایسوسیشن کی, وہ فیل ہوگی, لیکن وہ ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں. سرکار کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ دوبارہ بیٹھیں. اب شاید آنے والے وینسڈے کو اسی ہفتے میں پھر ایک بیٹھک ہوگی, پھر ان کی ایک میٹنگ ہوگی دسمبر 9 کو. اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے, دونوں طرف سے کتنا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, اس کی طرف بھی ہم نظر رکھے ہوئے ہیں. جب ہم نے بات کی تھی پچھلے دنوں خاص طور پر کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی سرکار پروٹیسٹ کو پیسفل طریقے سے ہونے والے پروٹیسٹ کو پولیس کریک ڈاؤن کر رہی ہے, تو ہمیں کنسرن ہے. تو اس پہ میں نے کڑی تنقید ضرور کی تھی, اس لیے کہ جب بھی کہیں پروٹیسٹ شروع ہوتے ہیں, یہاں کینیڈا میں نیٹیوز کے بہت زیادہ پروٹیسٹ آن اینڈ آف ہوتے رہتے ہیں. وہ ریلوے لائنز کو بند کر دیتے ہیں, ہائی ویز کو بند کر دیتے ہیں, تو پھر یہاں کی پولیس, یہاں کی RCMP بہت سخت ایکشن لیتے ہیں اور ان کو پکڑ تکڑ کر کے کینیڈا جیسے ملک میں جس کی آبادی بہت
بہت کم ہیں جس میں میں ایک بطور کینیڈین مجھے بھی یہ فخر ہے، یہ گرو ہے کہ کینیڈینز موسٹ سویلائز ہم کینیڈین ہیں، اور ہم پیسفل پروٹیسٹ کے حامی ہیں، میں بھی حامی ہوں. لیکن جب یہ اس طرح کی پبلک لائف ڈسرپٹ ہوتی ہے تو پھر یہاں کی پولیس بھی ایکشن لیتی ہے، سخت سے سخت ایکشن لیتی ہے. جسٹن ٹروڈو صاحب کی سرکار بھی 2-3 دفعہ ایسے ہی سخت ایکشن لے چکی ہوئی ہے. تو ان کے لیے باہر کی کسی گورنمنٹ پہ کرٹیسائز کرنا بنتا نہیں، جبکہ انہوں نے خود یہی کام کیے ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت انیویٹیبل بھی ہو جاتے ہیں پبلک ڈسرپشن کے روکنے کے لیے. مگر جسٹن ٹروڈو نے جو بات کی تھی وہ ایک طرح سے اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے کی تھی. لیکن یہاں کا جو ان کا پنجابی ووٹ بینک ہے وہ میں بھی اس کا حصہ ہوں، میں بھی پنجابی ہوں، میں بھی اس کا حصہ ہوں. اور یہاں پر پنجابی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی پارٹی کو ووٹ دیتے ہوں، چاہے وہ سکھ پنجابی ہوں، ہندو پنجابی ہوں، مسلمان پنجابی ہوں، کرسچن پنجابی ہوں، وہ سب اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں. اور یہی ڈیموکریسی کی بیوٹی ہوتی ہے، یہی ڈیموکریسی بھارت میں ہمیشہ رہی ہے، یہی ڈیموکریسی کینیڈا میں ہے، یہی ڈیموکریسی ویسٹرن کنٹریز میں ہے. اور اس ڈیموکریسی کے تحت سب اپنی اپنی بات کرنے کا حق رکھتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ ابیوسو نہیں ہے، ایز لانگ ایز وہ وائلنٹ نہیں ہے. چاہے وہ ابیوسو یا وائلنس کا جو میسج ہے سوشل میڈیا پر ہی ہو، وہ بھی اتنا ہی کنڈیمیبل ہے اور اتنا ہی لا کے انڈر آتا ہے جتنا فزیکل وائلنس یا فزیکل ابیوسونیس لا کے کٹہرے میں جاتی ہے. تو یہ بات ہم سب کو سوچنی چاہیے کسی بھی پلیٹ فارم پر، چاہے وہ پروٹیسٹ کا پلیٹ فارم ہو، چاہے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو، اس پر بات کرتے ہوئے. آج کے سپر چیٹ میں اس پہ میں نے اپنا تبصرہ بہت ہی ایمانداری کے ساتھ بیلنس انداز میں دیا. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو میں اس سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار میری بات کو پوری طرح سن لیں اور پھر اس کے بعد اپنا سوشل میڈیا پر ویرودھ کریں. اگر آپ ہیٹ فل یا ابیوسو بات کریں گے تو آپ پر اسی طرح لا لاگو ہوتا ہے جس طرح لا کسی بھی شہری پر کسی وائلیشن کے خلاف لاگو ہوتا ہے. ہم آپ کے سپر چیٹ میں کچھ تھوڑی دیر بعد کویشچنز بھی لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو ایڈریس بھی کریں گے. آپ ہمیں کنٹریبیوٹ آلریڈی کرنا شروع کر چکے ہیں اور آپ کو یہ بات تو اب پتہ چل چکی ہے کہ آپ ہمیں جو ریگولر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پر جا کر ڈونیٹ کا بٹن آپ کلک کریں گے تو آپ اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے دنیا میں کہیں ہوں آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم یہ جو ہمارا نیریٹو پریوار ہے یہ آگے بڑھے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ڈونیٹ کا بٹن ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل پر جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اور وہ آپ کو ترنت ہماری ویب سائٹ کے پیج پر لے جائے گا، ڈونیشن کے پیج پر لے جائے گا. آپ وہاں سے پے پال کے ذریعے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سپر چیٹ میں بھی آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہم آپ کو انکریج کریں گے کہ آپ کریڈٹ کارڈ یا پے پال کے ذریعے ہمیں ڈونیٹ کریں، اس لیے کہ وہ آپ کی ڈونیشن ہم تک میکسیمم پرسنٹیج تک پہنچتی ہے. یوٹیوب کے سپر چیٹ میں جو بھی آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ زیادہ حصہ یوٹیوب لے جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اس سے آپ کی اور ہماری جو انگیجمنٹ ہے، جو انٹریکشن ہے وہ بڑھتا ہے. آج کے سپر چیٹ میں بھارت بند کے حوالے سے میں نے اپنا تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب میں تھوڑی سی بات چیت کروں گا امریکہ میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی الیکشن کی صورتحال ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے ہار. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں فراڈ ہوئے تھے. آج 7 دسمبر ہے، مڈ دسمبر میں ایک بہت بڑا ڈیسیژن آئے گا. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی بھی کورٹ میں نہیں جا سکیں گے اور پھر اس کے بعد وہ اگر نہ بھی ہار مانے، ایسا کوئی پہلی بار امریکہ میں نہیں ہو رہا کہ جو پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ ہے وہ ہار اپنی نہیں مان رہا. اس سے پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو سکتا ہے ہار نہ مانے اور یہ کہہ کر چھوڑ جائیں وائٹ ہاؤس، اور ان کو چھوڑنا ہی پڑے گا کہ میں ہار تو نہیں مانتا لیکن غلط ہوا تھا. اور پریزیڈنٹ الیکٹ اب اگر اوتھ لے رہے ہیں جو وہ لیں گے 21 جنوری کو پرابلی، تو
تو اس میں وہ ان کا یہی کہنا ہوگا کہ وہ میں اپنی ہار نہیں مانتا لیکن سسٹم نے مجھے ہرایا ہے. اس سے شاید وہ اپنا ٹرمپ کارڈ کھیلیں گے. ٹرمپ کارڈ ویسے تو ایک ایسا فریز ہے جو ہمیشہ سے ڈکشنری میں یوز ہوتا ہے مگر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نام کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے. وہ اپنا ٹرمپ کارڈ یہ کھیلیں گے کہ میں نے ہار نہیں مانی لیکن سسٹم نے مجھے ہرایا اور میں چھوڑ کے آفس تو آ گیا ہوں. وہ پھر ریپبلکن کے لیے اگلے الیکشن میں ان کا ٹرمپ کارڈ استعمال ہوگا. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ جو ٹرمپ کارڈ ہے اگلے الیکشن میں یا یہ جو سینیٹرز کے بھی ابھی الیکشن کچھ ہو رہے ہیں کچھ سینیٹرز کے اس میں کتنا فائدہ دیتا ہے یہ رزلٹس جو آگے ہوں گے سینیٹرز کے سینٹس کے الیکشنز اس میں یہ پتہ چل جائے گا. لیکن امریکہ پر پوری دنیا کی نگاہیں لگی ہوتی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ہار ہے اب الیکشن سسٹم میں ہو ہی چکی ہے اور پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن جب پریزیڈنٹ بنیں گے کن نئی پالیسیز کے ساتھ سامنے آئیں گے, کون سی پرانی پالیسیز جو ہیں خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کی پینٹاگون کی وہ آگے وہ کیری کریں گے. چونکہ دنیا کو تو اسی بات سے کنسرن ہے امریکہ کے اندر اکانومی کیا ہوتی ہے, کووڈ کیسے چلتا ہے اور امریکہ کے اندر ویکسین کیسے چلتی ہے. اس پر دنیا کی نظریں تو ہوتی ہیں مگر دنیا کو اس سے کوئی بہت لینا دینا نہیں ہوتا. دنیا کو سروکار ہوتا ہے امریکہ کی فارن پالیسی سے اور امریکہ کو بھی سروکار اپنا دنیا کے ساتھ رشتے ناطے بناتے ہوئے اپنی فارن پالیسیز کے ہی تحت ہوتا ہے. امریکہ بہرحال دنیا کی the only سپر پاور یٹ ہے. امریکہ بہت میٹر کرتا ہے اور امریکہ کی جو بھی پالیسیز جس بھی سرکار میں ہوتی ہیں اس کا ایفیکٹ پوری دنیا پر پڑتا ہے. بہرحال یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بار پھر کنسیڈ کرنے سے ہار ماننے سے انکار کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے پہلے کہ آپ کے کویسچن لینا شروع کروں میں بات چیت کروں گا ویکسین کے حوالے سے. بہت ہی بڑا مدعا ہے پوری دنیا کا اس وقت. کوئی دنیا کا دیش نہیں بچا جس کی نظریں ویکسین پر نہیں ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا ویکسین کی سپلائی یو کے میں ہونا شروع ہو چکی ہے اور یہ ایک پہلا جو لینڈ مارک ہے دنیا کے لیے کرونا پینڈیمک کے خلاف. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ریزرویشنز بھی ہیں ویکسینز کے لیے. میں آج ہی BBC پر جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ہیلتھ ورکرز ہیں وہ کچھ ویکسین ریسیو کرتے ہوئے وہ اپنے کنسرنز بھی کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈر بھی آ رہا ہے, ہماری ریزرویشنز بھی ہیں لیکن ہمیں ویکسین بھی چاہیے چونکہ ہم فرنٹ لائن ورکرز ہیں. اور اس ویکسین کے بارے میں چونکہ یہ بیماری بھی یہ اتنی مہلک بیماری کووڈ-19 اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ابھی تک دنیا سے ہلی ہوئی ہے. ہمارے کینیڈا میں بھی کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں کیسز کے جو نمبر ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. لیکن ایک امید ایک ہوپ پیدا ہوئی ہے اس ویکسین کے آ جانے سے. ابھی یہ ویکسین آئی ہے. امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ اگلے ہفتے میں ویکسین امریکہ میں بھی مارکیٹ میں ہوگی. مارکیٹ سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گی اور اس میں آف کورس سب سے پہلے جو فرسٹ رسپونڈرز ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں پولیس ہے پولیٹیشینز ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو پہلے سب سے پہلے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں پھر سینئرز ہیں اور ان سب کو ملے گی. پہلے کینیڈا میں بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عام شہریوں کو مارچ سے جون کے بیچ میں ملنا شروع ہو جائے گی. یہ یہاں کی اطلاع ہے. امریکہ میں بھی یہی اطلاع ہے کہ ودن 2 to 3 months عام شہریوں کو ملنا شروع ہو جائے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سبھی شہریوں کو ترنت مل جائے گی. ان تک پہنچتے پہنچتے ویکسین کئی مہینے لگ جائیں گے. اور پھر دنیا کے ایسے کنٹریز
جو افریقہ میں، ساؤتھ امریکہ میں، ان تک شاید پہنچتے پہنچتے، ہر شخص تک پہنچتے پہنچتے شاید کچھ سال لگ جائیں سیڈلی۔ بھارت میں ویکسین کا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، چونکہ بھارت فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں دنیا کا نمبر 1 پروڈیوسر ہے، تو اس لیے امید ہے کہ اتنی بڑی جو بھارت کی پاپولیشن ہے ان کو بھی ویکسین 2021 میں مل ہی جائے گی۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، لیکن اس ویکسین کے مل جانے سے کیا واقعی یہ ویکسین اتنی افیکٹو ہوگی کہ جن جن کو ملے گی وہ کورونا کے لیے امیون ہو جائیں گے؟ لیکن میں اپنے درشکوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ویکسین کے آ جانے کی خبر سے بالکل غیر محتاط نہ ہوئیے۔ جو آپ اپنی احتیاط کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے، ویکسین مل جانے کے بعد بھی کرتے رہیے، اس لیے کہ یہ جو کووڈ-19 کی بڑی ہی ہاریبل پینڈیمک ہے، اس کا مقابلہ بے حسی یا بالکل آنکھیں بند کر کے نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس کا مقابلہ ویکسین کی خبریں آ جانے کے باوجود، ویکسین مل جانے کے باوجود بھی ابھی کئی سالوں تک کرنا ہے اور ہمیں احتیاط کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو بھی ہم نے بند نہیں کر دینا، زندگیوں کے دھارے کو بھی چلاتے رہنا ہے، اس لیے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ لائف بھی ساتھ ساتھ چلے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسین کا عمل ہے اس پر بھی ہم آنکھیں رکھیں اور احتیاط بھی کرتے رہیں۔ سپر چیٹ میں آپ بات چیت سن رہے ہیں آج میرے ساتھ منڈے کے روز دسمبر 7 آج تاریخ ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کویشچن آنا شروع ہو چکے ہیں۔ میں کویشچن پہلا لیتا ہوں۔ انویزیبل ہمارے ریگولر کنٹریبیوٹر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ what do you think about raids on PFI locations and evidence showing their involvement in terrorism activity? How will it impact them? Can government this organization now? انویزیبل کا جو یہ کویشچن ہے، دیکھیے یہ بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں اور گورنمنٹ ان کو سیریس ہی لے رہی ہے، جو ہماری انفارمیشن ہے، اور گورنمنٹ کو سیریس لینا ہی چاہیے۔ گورنمنٹ جتنا سیریس لے گی اتنا امپیکٹ اس پہ بنے گا اور بننا بھی چاہیے۔ اس سٹیج پہ، اس لیول پہ میں ابھی اتنا ہی آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں، چونکہ جو انفارمیشن اور سامنے آئیں گی، جو بات اور کھلے گی، پھر ہم اپنے ویوز کو اور آگے کھولیں گے۔ سپر چیٹ میں ہم آپ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اگلے کویشچن کو ایڈریس کروں، آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ ہمیں کنٹریبیوٹ اب کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے بہت ہی ہم نے ایزی وے آؤٹ ڈیزائن کیا ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے یا اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن پہ، ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے tagtv.info، tagtv.info، اس پہ جائیں، اس پہ آپ کلک کریں ڈونیٹ کا بٹن۔ آپ واٹ ایور یو افورڈ اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی آپ موجود ہیں، آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ میں ان ایڈوانس آپ کی کنٹریبیوشنز کا بہت شکر گزار ہوں، اور جنہوں نے ہمارے ساتھی ریگولر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کے بھی ہم بہت ہی شکر گزار ہیں۔ اور یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہمارا چھوٹا سا جو میڈیا آؤٹلیٹ ہے ایز اپوز ٹو CNN BBC، وہ بھی آج کل ڈونیشنز کے لیے بار بار بنتی کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ادارے، تو ہم بھی اپنے نریٹو پریوار کے ساتھ آگے چلنے کے لیے آپ سے بار بار بنتی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کرتے رہیں۔ اگلا کویشچن اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، وٹ ڈو یو مین بائی اسٹیبلشمنٹ آف اینی کنٹری؟ بہت اچھا یہ کویشچن ہے۔ دیکھیے وہ بھی ویری کرتا ہے کہ کچھ کنٹریز کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت ہی ڈکٹیٹوریل ہوتی ہے۔ اب میں ڈائریکٹ جواب کی طرف آتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کئی ایلیمنٹس پہ ہوتی ہے۔ زیادہ تر جب ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بیوروکریسی ہوتی ہے۔ بھارت، امریکہ، کینیڈا، جہاں پر ٹرو ڈیموکریسیز ہیں، وہاں پر اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز اور بیوروکریسی ہوتے ہیں، اور زیادہ تر بیوروکریسی لا انفورسمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں، لیکن یہ عام آدمی کی زندگی پر انٹرفیئر نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، نہ بھارت میں، نہ ویسٹرن ورلڈ کے بہت سارے کنٹریز میں، نہ امریکہ میں
یہ نہیں کرتے. لیکن افریقہ کے کنٹریز، مڈل ایسٹ کے کنٹریز اور پاکستان بھی جن میں کی بھی ایک مثال ہے، وہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور آرمی وہاں کی ہوتی ہے. یہ صرف پاکستان کی داستان نہیں ہے، یہ افریقہ کے کنٹریز بھی ہیں، ساؤتھ امریکہ کے کنٹریز بھی ہیں. وہاں پر آرمی کا ڈکٹیٹوریل راج ہوتا ہے اور وہ ان کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر آرمی حاوی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بھی بیوروکریسی اس کا حصہ ہوتی ہے. جہاں جہاں اسٹیبلشمنٹ کا زور چلتا ہے. اب امریکہ میں جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، ڈیپ اسٹیٹ کی امریکہ میں زیادہ بات ہوتی ہے. تو ایف بی آئی یا CIA اس طرح کے جو ادارے ہیں، ہوم لینڈ سیکیورٹی، اس طرح کے ادارے ہیں. لیکن امریکہ میں ڈیموکریسی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بار بار ان کی طرف اشارہ کرنا، FBI نے ان کے بارے میں بہت زیادہ انویسٹیگیشن، 4 سال کی رشین جو تھا ایک الزام کہ ان کو جتایا تھا 2016 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو رشیا نے جتایا تھا. اس پر FBI نے بہت ساری انویسٹیگیشن کی. وہ سبھی کی سبھی انویسٹیگیشن کورٹس میں ثابت نہیں ہو سکی. پریزیڈنٹ ٹرمپ اب نیچرلی ہار کے چھوڑ کے جائیں گے آفس. وہ اگر جب بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نہیں ہارا، اس کو یعنی وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ہرانے میں اسٹیبلشمنٹ نے، ڈیپ اسٹیٹ وہاں پہ وہ کہتے ہیں اپنا کردار ادا کیا ہے. لیکن بہرحال وہاں پر امریکہ میں ڈیپ اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ عام آدمی کی زندگی پر افیکٹ انسٹیٹیوشنل وے سے یا کانسٹیٹیوشنل وے سے نہیں کرتی یا نہیں کر سکتی. بہرحال یہ ایک بہت ہی سینسٹیو ڈیبیٹ ہے. آپ کا کویشچن بہت بڑھیا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ میں سم ٹائم ویسٹرن ورلڈ میں جو رولنگ پاورز ہوتی ہیں، رولنگ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، وہ سم ٹائم ان کا حصہ بن جاتی ہیں. جیسے اب لگتا ہے کہ امریکہ میں ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے ڈیسیجن کے ساتھ آن بورڈ ہوں گے، ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ آن بورڈ ہوں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں تھے، لیکن ان کے آن بورڈ ہونے سے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی سپریس نہیں ہوگا ہوپ فلی. اب وہ ایک مینورنگ ہوتی ہے. یہ بہت ہی سینسٹیو اور ڈیپ ڈیبیٹ ہے اٹ سیلف. ڈیپ اسٹیٹ کے بارے میں ڈیبیٹ بہت ہی ڈیپ ہے. وہ کسی نہ کسی طرح سے افیکٹ ہوتے ہیں. جیسے اب کینیڈا میں لبرل سرکار دوسری بار چل رہی ہے. ان کی پالیسیز جو ہیں وہ کینیڈا کے لا انفورسمنٹ کے ادارے، کینیڈا کی جو بیوروکریسی ہیں اس پر ضرور افیکٹ ہوتے ہیں. پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں. ہم نے کنزرویٹو کی اس سے پہلے 9 سال کی سرکار دیکھی تھی، بالکل ڈفرینٹ انوائرمنٹ تھی. ایون میڈیا بھی تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، بلکہ کافی چینج ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا رول تو رہتا ہے، چاہے ڈیموکریٹک کنٹریز ہوں ان میں بھی ان کا ایفیکٹ ہوتا ہے. لیکن جو ان ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں اور جو ڈکٹیٹوریل اسٹیٹس ہیں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی سے زیادہ آرمی کے کنٹرول میں آ جاتی ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے کنٹرول میں آ جاتی ہے، وہاں پہ تو پھر بہت ہی زیادہ اندھا دھند کاروائیاں ہوتی ہیں جنتا کے خلاف، اور اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کا بہت ہی پریسائز چھوٹا سا کویشچن تھا، میں نے جواب زیادہ دیا چونکہ یہ ایک ایسی سینسٹیو ڈیبیٹ ہے جس پہ جتنی بات ہو اتنی کم ہے. ہم آج کے سپر چیٹ میں اگلا کویشچن لیتے ہیں. ٹیک اینڈ ہیلتھ ٹپس ہمارے ریگولر کنٹریبیوٹر ہیں. ان کا کویشچن ہے، وٹ ڈو یو تھنک آن کمنٹس بائی مسٹر ٹروڈو آن انڈین فارمر، دس بل از نتھنگ از اگینسٹ فارمر، دس بل از اگینسٹ مڈل مین، وائی ہی کمنٹس آن دا ایشو انٹرنل میٹر ان انڈیا. دیکھیے ٹیک اینڈ ہیلتھ ٹپس والے جو بھی ساتھی ہیں، میں نے اپنے پچھلے ہفتے کے شوز میں اس پہ پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کی کمنٹس پر کرٹیسائز کیا تھا. وہ میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں کہ ان کو کسی دوسرے کنٹری کے اس طرح کے بہت ہی لوکلائز انٹرنل ایشو پہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور پھر جب انہوں نے بات کی تھی تو وہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل وہاں پہ میٹر کیا ہے. تو وہ انہوں نے اپنے ووٹ بینک کے لیے کی بات، اپنی اپیزمنٹ پالیٹکس کے لیے کی بات، تو وہ ان کا اب اپنا ان کا رائٹ ہے، ہمارا رائٹ ہے ان کو کرٹیسائز کریں. باقی آپ کا یہ کہنا کہ یہ جو چینجز آ رہی ہیں یا جو نیا بل بنا ہے جس کے بارے میں پرائم منسٹر نریندر مودی نے آج ہی کہا ہے کہ 21ویں صدی میں ہم پرانے بلز کے ساتھ یا پرانے لاز کے ساتھ نہیں چل سکتے زیادہ دیر تک، اس لیے ہمیں ان کو کمپیٹیبل بنانا ہے اپنی 21ویں صدی کے ساتھ. یہ تو پرائم منسٹر کا کہنا ہے.
ہے. فارمرز اس سے ایگری نہیں کرتے اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو بل ہے اس میں فارمرز کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ بات نہیں ہے, لیکن فارمر کو پورے کا پورا رائٹ ہے اپنی بات کرنے کا, وہ کر رہے ہیں. لیکن جو اس بل کو سمجھنا ہے, سرکار کا بھی یہ رائٹ ہے اور یہ سرکار کی ڈیوٹی بھی ہے کہ یہ بات جنتا کو سمجھائے اچھے ڈھنگ سے. جنتا نہیں بھی سمجھتی, اگر جنتا سمجھ بھی رہی ہے بھارت کی یہ بات, فارورڈ نہیں سمجھتے تو ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہنی چاہیے اور ان کو اپنا پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ بھی ملنا چاہیے. جو پبلک لائف ہے وہ ڈسرپٹ کم سے کم ہونی چاہیے. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں کہیں بھی پروٹیسٹ ہوں تو اس سے پبلک لائف ڈسرپٹ نہیں ہوگی, وہ تو ہوگی تھوڑی بہت, جتنی جائز حد تک ہو سکتی ہے اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے, وہ تو حق میں ہے. لیکن اگر وہ وائلنس بڑھتا ہے یا وہ ایگریسو بہت ہو جاتی ہے تو وہ پھر کنسرننگ بات ہوتی ہے, تو اس کے ہم حق میں نہیں ہیں. لیکن فارمر جو اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ان کا رائٹ ہے. ان کو اگر بات ایگری کرتے ہیں سرکار سے تو بھی رائٹ ہے, نہیں بھی ایگری کرتے تو بھی ان کا رائٹ ہے. سرکار کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, فارمر کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, ایز میڈیا میں ان سے کتنا ایگری کرتا ہوں کتنا ایگری نہیں کرتا, یہ میرا بھی رائٹ ہے. مگر جیسا میں نے شروع میں کہا, یہ سارے کا سارا نیریٹو ایز پاسبل ایز مچ یہ پیسفل انداز میں ہونا چاہیے. اگلا کویشچن ہم لیتے ہیں اور اس میں ڈاکٹر نندیش پرلی جی کا کویشچن ہے, کاربن ٹیکس ان کینیڈا. ڈفرینٹ کویشچن ہے آج کے ہمارے ٹاپک سے. دیکھیے کاربن ٹیکس ان کینیڈا کا جو آپ نے پریسائزلی پوچھا ڈاکٹر صاحب, تو کاربن ٹیکس کے بارے میں جو ہماری لبرل سرکار ہے وہ تو اپنی اوپینین دیتے ہیں کہ کاربن ٹیکس لگنا چاہیے, مگر جو یہاں کی آنٹیریو کا پروونس ہے یا البرٹا کے پروونس ہے جہاں پر کنزرویٹو سرکاریں ہیں, یا جہاں کہیں بھی کینیڈا کے پروونسز میں کنزرویٹو سرکاریں ہیں, انہوں نے اس کو اپوز کیا ہے اور ہمیشہ اپوز کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اننیسیسریلی ہے. تو یہ دونوں کا پوائنٹ آف ویو ہے. سرکار کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے, ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تو یہ پالیٹکس کا حصہ ہے. اب میری اوپینین اس پہ کیا ہے کاربن ٹیکس پہ, میں جو ایکالوجیز کے ٹرمز ہیں, جو لاز ہیں, میں ان کا بہت بڑا سپورٹر ہوں. اور یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس میں اس کو ہمیں سمجھنا ہے, ٹھیک طرح سے سمجھنا. مگر انفارچونیٹلی یہ جو ساری گلوبل وارمنگ کی باتیں ہیں, ایکالوجی کی باتیں ہیں, یہ اتنی ڈاکٹر صاحب اب پولیٹیسائز ہو چکی ہیں, اتنی پولیٹیسائز ہو چکی ہیں کہ وہ بات ہی سمجھ نہیں آتی. اب دیکھیے نا, جیسے یہاں کا یہ فارمرز کا مسئلہ ہے, میں یہ ایگزامپل اس کے ساتھ جوڑتا ہوں. اس پہ کینیڈا کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ہرجن صاحب, تو انہوں نے, ہرجن سنگھ نے کہا کہ جی ملینز لوگوں کا پروٹیسٹ ہوا. تو وہ ملینز تو نہیں ہیں, ہزاروں لوگ ہیں. تو وہ پھر پولیٹیسائز جب کرتے ہیں پولیٹیشنز, تو وہ پھر بات کو کہاں سے کہاں لے کر جاتے ہیں اور سائنس پیچھے رہ جاتی ہے, فیکٹس پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس کی پولیٹیسائزیشن بہت آگے نکل جاتی ہے. تو یہ سچ سچویشن ہے. اگلا کویشچن ہم لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آج کے سپر چیٹ کو وائنڈ اپ کریں. ایک کویشچن ہے کہ صرف پنجاب میں نہیں ہیں فارمرز, پورے بھارت میں کسان ہیں. پیسفل پروٹیسٹ, روڈز کو بلاک کرنا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. دوسرے بھارتیوں کے فنڈامنٹل رائٹس کا کیا مطلب ان کے بارے میں کیا ہو. دیکھیے بات بالکل یہ بھی آپ کی بھی جائز بات ہے, لیکن پوری دنیا میں جب پروٹیسٹ ہوتے ہیں چاہے بھارت ہو, تو وہ پھر ایک سیکشن اس کو لیتا ہے. یعنی اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کے فارمرز اس کو لے رہے ہیں, باقی فارمرز نہیں لے رہے ہیں. میری جو انفارمیشن ہے باقی فارمرز ایسوسیشن میں سے بھی کچھ ایسوسیشنز ان کے ساتھ ہیں, کچھ نہیں ہیں, ایسا ہی ہے. اور یہ کوئی بھی پروٹیسٹ ہو, کوئی بھی ورودھ ہو, کوئی بھی اندولن ہو, تو اس کے بارے میں پھر نیریٹو اس طرح ہی ہوتا ہے, کچھ ساتھ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے. لیکن جو پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا پروٹیسٹ کرنا حق ہوتا ہے. آپ نے پوچھا کہ باقی بھارتیوں کا بھی رائٹ ہے کہ اگر ان کی لائف ڈسرپٹ ہوتی ہے تو وہ لائف ڈسرپٹ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے میں نے ابھی کہا کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں پروٹیسٹ ہوتی ہیں اس میں تھوڑی بہت لائف تو ڈسرپٹ ہوتی ہے, جائز حد تک ڈسرپشن ہے.
وہ تو برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ وائلنس بڑھ جائے یا وہ بالکل ہی وہ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو جائے، لوگ اپنے کاموں پہ نہ جا سکیں، اپنی جابس پہ نہ جا سکیں، ہاسپٹلز میں نہ پہنچ سکیں اپنی ایمرجنسیز کے لیے، تب یہ ناجائز بات ہو جاتی ہے. تب پھر لا انفورسمنٹ کو وہ جو پروٹیسٹ کرنے والے ہیں ان کو پش بیک کرنا پڑتا ہے. تو آئی ہوپ کہ اس طرح کی سچویشن بھارت میں نہیں آئے گی جیسا کہ شاہین باغ میں ہوا تھا. اٹ واز لٹل ٹو مچ ان شاہین باغ. لیکن فارمرز کا جو ہے معاملہ، یہ مجھے لگتا ہے کہ دے آر مور سینسیبل پیپل اور دے وڈ انڈرسٹینڈ، چونکہ انہوں نے آج ہی کہا ہے کہ ہم پروٹیسٹ صبح 11 بجے سے 3 PM تک کریں گے تاکہ لائف باقی لوگوں کی ڈسٹرپٹ کم ہو. یہ تو وہ بھی کلیم نہیں کرتے کہ بالکل ڈسٹرپٹ نہیں ہوگی. یہ یو اینڈ آئی انڈرسٹینڈ آلسو کہ جب بھی پروٹیسٹ دنیا میں کہیں بھی ہوتے ہیں، کسی بھی گروپ سے ہوں، تو اس میں تھوڑی بہت لائف تو ڈسٹرپٹ ہوتی ہے. جائز حد تک ڈسرپشن جو ہے وہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے، لیکن اگر وہ اپنی حدیں توڑ دے تو پھر دوسرے شہریوں کے رائٹس اگر وہ اس میں خراب ہو رہے ہیں تو پھر ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے رائٹس کے لیے بات کریں، جیسا کہ آپ کر رہے ہیں. آخر میں ہم 2 کویسچنز اور لیتے ہیں. اویناش جی کا کویسچن ہے، Pakistan had done nothing in development of vaccine, neither they have money to purchase vaccine for their huge population. Do you think Pakistan will get even a single dose? دیکھیے اویناش جی، ابھی تک تو انفارمیشن یہی ہے، لیکن پاکستان میں بھی جو عام جنتا رہتی ہے، وہ عام لوگ ہیں، ان کو تو ویکسین ملنا چاہیے. اور وہ پھر میرا خیال ہے کہ ورلڈ بینک، ایشیا بینک، اس طرح کی وہ ان کو کوئی نہ کوئی فنڈنگ ملے گی، کوئی نہ کوئی ڈونرز جو ہیں وہ ان کو دیں گے، دینا بھی چاہیے. چونکہ اس میں اگر پاکستان کی گورنمنٹ کی اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی جو نالائکیاں ہیں، جو انیفیشنسی ہے، اس کا جو بیچارے عام انوسینٹ عوام ہیں ان کو تو نہیں سزا ملنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی وہ بیچاروں کو تو ملتی رہتی ہے، وہ تو خود اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے ملتی رہتی ہے. اور جو پاکستان کی ایلیٹ کرپٹ بیوروکریسی ہے یا جو وہاں کی ایلیٹس ہیں، ان کی وجہ سے بھی ملتی رہتی ہے، اور وہ سب اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں وہاں پہ. تو لیکن آپ نے کہا کہ ان کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے خریدنے کو. دس از ٹرو کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. وہ ادھر ادھر سے اب پیسے مانگ کے، ادھار لے کے، قرضے لے کے یا خیراتیں لے کے پھر وہ لیں گے، چونکہ لینی تو پڑے گی ان کو ویکسین. تو یہی رستہ ہے ان کے لیے، اور تو کوئی رستہ نہیں ہے. بالکل آخر میں ایک کویشچن ہم لیتے ہیں، پھر آج کے ہم سپر چیٹ کو کلوز کرتے ہیں. ہو آر دا مین اسپانسرز آف دا اینٹی انڈیا اینڈ پرو خالصان ایکٹیویٹیز ان کینیڈا اینڈ دا کینیڈین پرائم منسٹر؟ دیکھیے بات یہ ہے، یہ آپ نے بڑا سینسٹیو کویشچنس پوچھا. یہاں پہ کینیڈا میں خالصان کی بات تو ہوتی رہتی ہے. جو خالصان کے سپورٹ کرنے والے گروپ ہیں، ان کا یہ کہنا کہ یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم یہ بات کر سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک الگ دیش چاہیے. چونکہ کینیڈا میں کیوبیک ایک پروونس ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی وہاں کے سیپریٹسٹ گروپ ہیں، ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس زیادہ نمبر آئیں گے تو ہم اس کو الگ کنٹری کر دیں گے کیوبیک کو. تو اسی پلی کو لے کے جو خالصان کی بات کرنے والے گروپس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی رائٹ ہے، بات کرنا چاہتے ہیں. میں اپنے جتنے خالصانی یہاں پہ رہتے ہیں، میں ان سے اکثر کئیوں کو جانتا ہوں، میرے کئیوں کے ساتھ ڈائلاگ ہوئے. میں نے کہا لیکن آپ تو کینیڈا میں نہیں بنا رہے خالصان، آپ تو بھارت میں بنانا چاہتے ہیں، کیا بھارت میں آپ کو سپورٹ ہے؟ چونکہ میں جب پنجاب میں جاتا ہوں بھارت میں، تو میں جب امرتسر میں جاؤں، دربار صاحب متھا ٹیکنے جاتا ہوں، دلی میں بنگلہ صاحب کہ میں گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرتا ہوں، میری تو اپنی برادری ہے، بہن بھائی ہیں میرے سکھ جتنے بھی ہیں. تو میں جب وہاں پہ دیکھتا ہوں تو وہاں تو کوئی ایسا ماحول نہیں ہے. تو میں جب کینیڈا میں بسنے والے جو خالصانی کچھ گروہ ہیں، جب میری کبھی ان سے بات ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پھر کہاں پہ بنائیں گے خالصان؟ چونکہ وہاں پہ تو کوئی مجھے انوائرمنٹ نظر نہیں آتی. وہاں تو میرے اپنے سکھ بہن بھائی ہی انٹرسٹڈ نہیں ہے خالصان بنانے میں. ہو سکتا ہے کوئی 1% چھپے ہوئے کہیں ہوں. میں تو ماسز میں ملتا ہوں، جاتا ہوں. پنجاب دیکھیے، جو ہمارے سکھ بہن بھائی ہیں، چاہے وہ کینیڈا میں رہتے ہوں، چاہے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، پنجاب ان کا دل ہے، ان کی دھڑکنیں پنجاب میں ہی ہیں. تو اور وہ پنجاب تو بھارت میں ہے، اور بھارت میں جو پنجابی ہیں، جو میرے خاص طور پر سکھ بہن بھائی ہیں، پنجابی صرف سکھ بہن بھائی نہیں ہوتے، پنجابی ہم بھی ہیں،
اور پنجابی ہندو بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، ہم سب پنجابی ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایک ہی لڑی میں لڑے ہوئے ہیں، چاہے سکھ ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے کرسچنز ہوں، چاہے مسلم پنجابی ہوں، ہم سب ایک ہی پنجابی ثقافت، ایک ہی پنجابی ہیریٹیج کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کی جن جان ہیں۔ تو یہاں پر جو خالصتانی ایلیمنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے بات کرنا۔ میں بھی مانتا ہوں کہ کینیڈا کے لاز کے مطابق وہ اپنی بات کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کچھ ایکشنز ایسے ہیں جو وائلنس کے ساتھ ہیں، جیسے ایئر انڈیا کی بامبنگ تھا، وہ انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے ساتھ ایکسٹریم خالصتانی ایلیمنٹ، چلے میں یوں کہتا ہوں، تو پھر ظاہر ہے وہ وائلنس تو بہت خطرناک ہے۔ کینیڈا کی ہسٹری کا سب سے بڑا ٹیررسٹ ایکٹ ہے وہ۔ 9/11 سے پہلے اگر کوئی دنیا کے بڑے ٹیررسٹ ایکٹس ہوں گے تو اٹ از ون آف دوز۔ تو انفارچونیٹلی یہ جڑا ہوا، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ وائلنس کی پھر بات نکال دیں، آپ کنڈیم کریں۔ میں آپ کے الگ کنٹری بنانے کی بات جو کہ یوز لیس ہے میرے لیے، اب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے خالصان، تو ہم نے بات آپ کی سن لی، ہم آپ سے جواباً کہتے ہیں کہ یہ نہیں پاسبل وہاں پہ جہاں بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارے پوائنٹ آف ویو ہے، چلیے یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کہ ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، تو آپ پھر ہمارے پوائنٹ آف ویو کی بھی ریسپیکٹ کریں۔ ہم آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن مانتے ہیں کہ جی آپ کو یہ بات کرنے کا حق ہے جی کہ ہم بنانا چاہیے، نہ بن سکے جو نہیں بن پائے گا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پھر آپ کی یہ بات ہے، آپ نے کہہ دی، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یوز لیس بات ہے، یہ پاسبل نہیں ہے وہاں پہ، چونکہ وہاں کے جو پنجابی سکھ بہن بھائی ہیں وہ تو اس کے سپورٹر ہی نہیں ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے ہر بار دیکھتا ہوں، ہر سال میں جاتا ہوں پنجاب میں، تو مجھے تو کوئی وہاں پہ ول نظر نہیں آتی۔ تو ٹھیک ہے، چلیے آپ میری اوپینین سے ایگری نہ کریے، میں آپ کی اوپینین سے ایگری نہیں کرتا، لیکن کینیڈا میں رہتے ہوئے چاہے وہ ہمارے خالصتان سے تعلق جوڑنے والے ہوں، اور میں بائی دا وے یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ کینیڈا کی اکثر جو سکھ بہن بھائی ہیں جو کینیڈا میں بستے ہیں وہ خالصتان کے حامی نہیں ہیں، یہ میری آبزرویشن ہے، آئی کوڈ بی رانگ، میری آبزرویشن یہ ہے کہ وہ نہیں ہیں، یہ میری آبزرویشن ہے۔ میرے چونکہ یہاں پہ درجنوں نہیں سینکڑوں سکھ بہن بھائی میرے ساتھ ایسے اچھے دوست ہیں جیسے وہ میرے پریوار کا حصہ ہیں، تو مجھے تو کبھی یہ ان سے سننے کو نہیں ملتا کہ وہ کبھی بھی اس کے سپورٹر ہیں۔ وہ تو بھارت میں 2 بار سال میں جاتے ہیں، اور کئی تو میرے ایسے سکھ بہن بھائی ہیں جو وہاں پہ مہینوں جا کے رہتے ہیں، سال میں ایک سال میں وہ سردیاں پوری کی پوری وہاں گزارتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن نہیں ہے۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ وہ کون لوگ ہیں، تو ان کا ایک اپنا پولیٹیکل ہے پوائنٹ آف ویو، میں ان سے ایگری نہیں کرتا، وہ میرے سے ایگری نہ کریں، لیکن یہ کینیڈا میں رہتے ہوئے ہمیں ریسپیکٹفلی ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا ہوگی۔ اور پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کے بارے میں آپ نے پوچھا، دیکھیے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کے بارے میں تو خود ان کی اپنی لبرل کاکس کے اندر ان کے اپنے ایم پی، سکھ ایم پی سانگا صاحب نے کوئی سال پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا، پچھلے سال ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بدقسمتی سے ہمارے پرائم منسٹر کے آس پاس کچھ خالصتانی ویوز کے ممبر پارلیمنٹس ہیں اور منسٹرز ہیں۔ یہ تو انہوں نے کہا تھا، میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو صرف ان کو کوٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ جب انہوں نے کہا ہے تو پھر ان کا یہ مطلب ہے کہ پرائم منسٹر ان کی بات سنتے ہیں، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کو بھی اس کا حق ہے۔ جو ان کے ارد گرد کے کچھ لوگ ہیں جو خالصتانی خیالات کے سپورٹر ہیں، جس کے بارے میں ایم پی، لبرل ایم پی سانگا صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، تو ٹھیک ہے وہ بھی اپنی بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم بھی پھر اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کینیڈا کی پالیٹکس میں نہ لائیں، کیونکہ کینیڈا اور بھارت کے تعلقات اب پھر سے خراب ہوئے ہیں پرائم منسٹر ٹروڈو کی اس اسٹیٹمنٹ سے۔ مجھے تو ایز کینیڈین یہاں پہ کنسرن ہے، میں تو کینیڈا کی پالیٹکس میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے، تو مجھے جرنلسٹ ہونے کے ناطے اور فارمر پولیٹیشین چھوٹے سے، چونکہ میں نے ایک الیکشن میں حصہ لیا تھا، آئی واز ڈیفیٹڈ بیڈلی بیکاز ہماری پارٹی بری طرح ہار گئی تھی، اور وہ پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے ڈیموکریسی کا، لیکن اب میرا آگے کینیڈا کی کسی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ وہ ایک طرح سے ہم نے اپنا ایک طرح سے الیکشن میں پروٹیسٹ شو کیا تھا کہ بھئی یہ پالیسیاں جو ہیں سرکار کی ہمیں نہیں پسند، تو یہ بھی ڈیموکریسی کا حصہ ہوتا ہے۔ تو پرائم منسٹر ٹروڈو اب ان کی بات سنتے ہیں تو ان کی اپنی چوائس ہے، لیکن اس سے ایز کینیڈین آئی ایم ناٹ ہیپی،
उससे हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात जो भारत के साथ हमेशा रहे हैं वो थोड़े से उसमें दरारें पड़ती हैं रिश्तों में, तो विच इज़ नॉट गुड। तो ये है उसका लंबा जवाब जो आपने सवाल किया। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स आज का सुपर चैट मेरे साथ देखने और सुनने का, और मैंने कोशिश की कि बिल्कुल बैलेंस अंदाज में जो मुद्दे हैं उस पर बात करूं, वो मैं हर बार करता हूं। और आखिर में एक बार फिर आपको याद दिलाता हूं कि आप हमें हमारी वेबसाइट पे जाके tagtv.info पर डोनेट के आप आइकॉन के दबाइए, आप हमें डोनेट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के ज़रिए 24/7 जो भी आप अफोर्ड करें। उसके साथ साथ आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पेपॉल के ज़रिए, वही उसी पेज पे पेपॉल का लिंक भी है। और इसके साथ साथ आप हमें यहाँ यूट्यूब में तो करते ही हैं सुपर चैट में कंट्रीब्यूट, जिसको हम बहुत इनकरेज नहीं करते लेकिन अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं, इसलिए कि ये आपकी जो मेहनत है, आपकी जो कंट्रीब्यूशन हम तक ज़्यादा नहीं पहुँचती। आप उसके ज़रिए पेपॉल या tagtv.info या यूट्यूब पर जो डोनेट का बटन है उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो भी आप अफोर्ड कर सकें कंट्रीब्यूट करेंगे, ताकि आपका नैरेटिव परिवार जो है वो आगे बढ़ता चला जाए। आज का सुपर चैट देखने पर मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.